वालेकुम पाकीज़ा इश्क बाय हुरैन फ़ातिमा किस्त नंबर 9। वैसे अरहम तेरे और मेरे लिए डूब मरने का मकाम है। वो काला कलोटा 3 बीवियाँ लिए घूम रहा था। चलो तेरी बात अलग है, लेकिन मैं तो किसी रियासत का शहज़ादा लगता हूँ। यार कोई भी मुझे देखकर मेरे प्यार में गोडे गोडे डूब जाए। यार मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला है। मैं अभी तक सिंगल हूँ। बेटा तुझे कोई भी अपनी बेटी नहीं देने वाला। तुझे तो कोई अपना बुखार भी ना दे और तू लड़की की बात कर रहा है। उस शेख के पास शक्ल नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है। और तेरे पास ना शक्ल है ना दिमाग। उसकी ड्रामेबाजियाँ देखता आराम बोल पड़ा। तुम उससे जेलस ना हो, समझा तू? हा 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 हा। राइड इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं अब तुझसे जेलस हूँ। और हमने ज़ोरदार कहका लगाते हुए कहा। इतनी देर में मीटिंग रूम में बाकी लोग भी आ गए। मीटिंग के बाद राइड के फ़ोन की रिंग बजी। कॉल सुनकर राइड जल्दी से अरहम के पास आया। यार बीवी अरेंज हो गई। अरहम हैरत के मिले जुले तासरात के साथ राइड को देखने लगा। यार मैंने तेरी सौतन मीन्स मेरी गर्लफ्रेंड से कहा था तो उसने बताया था कि उसकी एक दोस्त है यहाँ और वही हमें उस लड़की से मिलवाएगी। क्लब जाना है। आज तो एक और मीटिंग है, कल चलेंगे नाइट क्लब में। अगर लड़की प्यारी हुई तो मैं खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। और हमने राइड को घुरी से नवाजा तो उसकी चलती ज़बान को ब्रेक लगी। यार मजाक कर रहा था। एक तो जाने मन तू सीरियस बड़ी जल्दी हो जाता है। वो रूम में बैठी परेशान हो रही थी कि इतने पैसे कहाँ से लाए। इतने में वो लड़की जो अरवीश को रोज़ाना घूरती थी अरवीश के पास आकर बैठ गई। तुम्हारा नाम क्या है? अरवीश। अरवीश ने जल्दी से उस लड़की को अपना नाम बताया। उस लड़की ने भी अरवीश को अपना नाम बताया और उसके साथ ही और भी कई सवालात पूछ डाले। तुम यहाँ क्या करती हो? मैं यहाँ बुटीक कंपनी में काम करती हूँ। मैं पहले पाकिस्तान में बुटीक कंपनी में काम करती थी, लेकिन पैसों की मजबूरी की वजह से मैं यहाँ बुटीक कंपनी के साथ आ गई। तुम यहाँ क्या काम करती हो? मैं भी मजबूरी में यहाँ आई हूँ। मेरा शौहर मुझे मारता था और नशा भी करता था और मैं यहाँ कंपनी की तरफ से आई हूँ। अरवीश को उस लड़की की बात सुनकर दुख हुआ था। तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं कोई बात नहीं है। क्या हुआ है? अरवीश बताओ, मैं शायद तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। मेरे यहाँ लिंक्स हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत है। मेरी अम्मी बीमार हैं, उनके ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। आप मेरी हेल्प कर सकती हैं, लेकिन कैसे? यहाँ एक शेख रहता है, वो तुम्हें उधार पैसे दे सकता है। तुम कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूँगी, फिर तुम उससे मांग लेना। लेकिन वो मुझे पैसे क्यों देगा? वो तो मुझे जानता भी नहीं होगा। मेरे भरोसे वो तुम्हें दे देगा। तुम क्यों दोगी मुझे इतनी बड़ी रकम? वो मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और तुम मुझे अच्छी लगी हो। तुम तो यहाँ से जा भी नहीं सकती जब तक तुम लोगों का काम ख़त्म। वो मतलब है, दरअसल कल मैंने तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त की बातें सुन ली थी। मुझे तुम पर तरस आ गया तो मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो कोई बात नहीं। वो लड़की उठकर जाने लगी थी जब अरवीश ने उसे रोक लिया। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं कल आपके साथ उस शेख के पास चलूँगी, ठीक है? कल काम के बाद चलना, तुम टेंशन ना लो, कल सब ठीक हो जाएगा। और एक कमीने से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो वहाँ से उठकर चली गई। उस लड़की के जाने के बाद अरवीश कुछ हद तक मुतमईन हो चुकी थी। शायद अल्लाह की तरफ से कोई वसीला है उसकी मदद के लिए। अरवीश ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नमाज़ पढ़कर सो गई। आबरू की तबीयत ख़राब थी, इसीलिए अरवीश की उससे इस बारे में बात नहीं हो पाई। आबरू कंपनी भी नहीं गई। इसी तरह शाम हो गई। वो लड़की फिर से अरवीश के पास आई। चलो अरवीश, चलो,
تمہیں پکا یقین ہے کہ وہ شیخ ہمیں اتنے پیسے دے دے گا؟ ہاں وہ دے دے گا، میں اسے جانتی ہوں۔ وہ دونوں چلتی چلتی ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئیں اور ایک کلب کے آگے رک گئیں۔ یہ تو کلب ہے، یہ کلب اسی شیخ کا ہے۔ وہ جلدی سے ارویج کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آئی۔ اندر کا حال بہت برا تھا۔ لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے، سب لوگ نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ارویج کو کلب سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی ارویج کو وہاں سے لے کر ایک روم میں چلی گئی۔ ارویج تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ نہیں تم نہیں جاؤ پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ ارویج بچوں جیسی باتیں نہ کرو، پھر بھائی تمہیں ہی پرابلم ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، تم پلیز جلدی آنا۔ وہ لڑکی کمرے سے نکل گئی اور آہستہ سے ڈور لاک کر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ ارحم اور رائد کلب پہنچ چکے تھے۔ یار رائد، یہی جگہ ملی تھی ملنے کے لیے؟ یار مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا لیکن مجبوری ہے۔ رائد کتنا بھی فلرٹی تھا مگر وہ اپنی حدیں اچھے سے جانتا تھا۔ دونوں نے ڈرنکس کی اسمیل کی وجہ سے ناک پر رومال رکھا اور اندر آ گئے۔ ہائی ہینڈسم، پلیز ڈانس ود می۔ لڑکی نے ارحم اور رائد کے کندھے پر بازو رکھے تو ارحم نے غصے سے رائد کو گھورا۔ گھور تو ایسے رہا ہے جیسے میں نے اسے کہا ہو، میرے تو ماموں کی بیٹی ہے۔ نو سسٹر پلیز لیو اس۔ وہ لڑکی منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ کہاں ہے تیری ساس؟ ابھی تک نہیں آئی؟ رائد نے جلدی سے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ وہ رہی پک والی لڑکی، وہ ہے۔ وہ دونوں اس لڑکی کے پاس چلے گئے۔ ہائے میں رائد۔ وہ لڑکی جلدی سے رائد کے گلے لگ گئی، اس کے بعد ارحم کے گلے لگنے لگی تو ارحم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ You both are handsome and your friend is too handsome۔ رائد کا جلدی سے منہ بن گیا کیونکہ اس لڑکی نے اسے چھوڑ کر ارحم کی تعریف کی۔ رائد کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہو اور اس کی بجائے کسی اور کو دیکھ رہی ہو، کیونکہ ارحم اس کے ساتھ کبھی بھی کسی لڑکی کے پاس نہیں گیا تھا۔ اس سب ماحول کی وجہ سے ارحم کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ ٹینا بیبی، کام کی بات کرتے ہیں۔ رائد ارحم کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجائے دیکھ جلدی سے کام کی بات پر آیا۔ ٹینا نے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ 10 لاکھ چاہیے مجھے۔ لڑکی سامنے کمرے میں ہے۔ اس سب میں لڑکی کی مرضی شامل ہے یا نہیں؟ ارحم نے سامنے بیٹھی لڑکی سے پوچھا۔ ارحم کے پوچھنے پر ٹینا نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس لڑکی کی ایک شرط ہے، پہلے پیسے چاہیے پھر وہ آپ لوگوں سے ملے گی۔ ارحم نے چیک سائن کر کے ٹینا کے آگے کر دیا۔ پہلے میں اس لڑکی سے ملنا بھی چاہتا ہوں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے ہینڈسم، پہلے ہم سے تو مل لو۔ جس سے ابھی تک ملے نہیں اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہو، اور جو سامنے ہے وہ؟ ٹینا نے ارحم کا کوٹ ہاتھوں میں جگڑتے ہوئے کہا۔ ارحم نے لڑکی کو پیچھے دھکیل دیا۔ ڈونٹ کراس یور لمٹس، اوکے، اینڈ اسٹے اوے فرام می۔ میں تمہاری جیسی لڑکیوں کو منہ نہیں لگاتا۔ تو پھر کیسی لڑکیوں کو منہ لگاتے ہو؟ ٹینا پھر بھی باز نہیں آئی۔ رائد نے ارحم کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ رائد نے بولنے میں ہی عافیت جانی۔ بیبی وہ لڑکی کہاں ہے؟ ٹینا نے سامنے روم کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب کافی دیر تک ٹینا نہ آئی تو ارویج نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ ارویج گھبرا گئی اور اس کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ارویج نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کی لیکن بے سود۔ اس نے نیچے فرش پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ میری حفاظت فرما، میں بہت بڑی مصیبت میں پڑ گئی ہوں۔ اتنے میں ارویج کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ارویج نے جلدی سے اپنی چادر سنبھال لی۔ جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک خوبصورت سا لڑکا جس کی گھنی مونچھیں تھیں، بلیک شرٹ اور جینز میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ لڑکا اپنے سامنے لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کالے رنگ کی فراک میں سر پر چادر اوڑھے کھڑی ہوئی تھی جیسے وہ رہی ہو۔ وہ لڑکا پریشان ہو جاتا ہے اور جلدی سے اس لڑکی کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ پلیز روئیں مت،
میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، بس مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ آپ گھبرائیں مت، یہاں جو کچھ بھی ہوگا آپ کی مرضی سے ہی ہوگا، آپ کی مرضی کے برعکس کچھ نہیں ہوگا۔ پلیز آپ مجھے جانے دیں، ارویش نے سامنے کھڑے لڑکے سے ریکویسٹ کی۔ پلیز آپ یہاں صوفے پر بیٹھ جائیں۔ اس لڑکے نے ارویش کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے نہیں بیٹھنا، میں یہاں صرف ادھار پیسے لینے آئی تھی، مجھے پیسے چاہیے، آپ مجھے بس پیسے دے دیں۔ اس لڑکی کی بات سن کر وہ لڑکا حیران ہو گیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری دوست تمہیں یہاں مجھے بیچ کر گئی ہے اور میں نے تمہاری ایک بھاری قیمت تمہاری دوست کو ادا کی ہے۔ یہ سب سنتے وہ شوق کے عالم میں چلی گئی۔ آنسو تواتر اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے۔ اس لڑکے نے ارویش کو خاموش کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ خاموش ہونے کو ریڈی ہی نہیں تھی۔ تم بس میری ایک بات مان لو، اس کے بدلے میں تمہیں جتنے پیسے چاہیے ہوں گے میں دے دوں گا، تمہیں وہ پیسے بھی واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لڑکے نے ارویش کو اپنی ڈیمانڈز بتائیں، جنہیں سن کر ارویش نے فوراً سے منع کر دیا۔ ارویش کے منع کرنے پر اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ لے میرا کارڈ، اس پر میرا نمبر لکھا ہوا ہے، گھر جا کر آرام سکون سے سوچنا، اگر تمہیں میری آفر اچھی لگے تو اس نمبر پر کال کر دینا۔ پھر ارحم اسے روم سے لے کر باہر آیا۔ وہ لڑکی ٹینا وہاں موجود نہیں تھی، رائڈ کار کے پاس کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ ارحم نے کار کا بیک ڈور اوپن کیا اور ارویش کو بیٹھنے کی آفر کی۔ نہیں شکریہ، آپ نے یہاں تک میری ہیلپ کی، آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ محترمہ، آپ کو یہاں ارد گرد کوئی نظر آ رہا ہے جو آپ چلی جائیں گی، اور جو نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ یقیناً آپ جانا پسند نہیں کریں گی؟ رائڈ کب سے حیرت سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ارویش نے چاروں طرف دیکھا تو سامنے ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ ارویش جلدی سے بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارحم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور رائڈ بھی اسی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔